والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہی ہوا، حضرت ٹیپو سلطان شہید کے ساتھ بھی مخبری کی گئی اور نتیجہ یہ ہوا کہ وہ بندہ کھانا کھانے کے لیے بیٹھا تھا، پہلا لقمہ منہ میں ڈالا اور یوں خبر آئی کہ چلیے دشمن باہر سے حملہ کر رہا ہے۔ وہ لقمہ چھوڑ کر بندہ دوڑا ہے اور لڑتے لڑتے شہید ہو گئے۔ جب حضرت ٹیپو سلطان شہید ہوئے ہیں تو ان کے گلے میں جو ہار تھا اس وقت اس قیمت کے حساب سے 5 لاکھ روپے کا وہ ہار تھا، جو موتیوں کا قیمتی ہار انہوں نے پہن رکھا تھا۔ اور حضرت ٹیپو سلطان شہید کی شہادت کے بعد بھی انگریزوں کو یقین نہ تھا کہ شہید ہو گیا ہے، اور اس شان کے ساتھ وہ بندہ شہادت کا جام نوش کرتا ہے کہ اس کا چہرہ دیکھ کر کے لوگوں کو احساس نہیں ہوتا کہ مر گیا ہے۔ وہ کیسے مر سکتا ہے جس کے لیے قرآن کہتا وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ۔ ٹیپو سلطان کی شہادت کے بعد انگریزوں نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، آج سے ہندوستان ہمارا ہے، اور پھر ان لوگوں نے دلی پر حملہ کیا۔ نتیجتاً یہ ہوا کہ انہوں نے دلی کے لال قلعے پر 1857 میں اور ایک تاریخی روایت کے مطابق 58 میں بہرحال اپنا پرچم لہرانے کی کوشش کی، اور پورا ملک ہندوستان ایسٹ انڈیا کمپنی کو تحلیل کر کے اب وہ باضابطہ طور پر انگلستانی حکومت کے زیر حکومت آ گیا اور یہ ملک غلام بن گیا۔ جب یہ ملک غلام بنا تو علماء نے محسوس کیا، چونکہ دلی پر تو تسلط ان کا 1857 میں ہوا، لیکن پہلے یہ اور جگہوں پر قابض ہو چکے تھے۔ پورا ملک مکمل طور پر جو ہے وہ اس سن میں ہاتھ سے گیا، اور صوبوں پر تو ان کے قبضے ہو چکے تھے، ان کا ظلم، ان کی زیادتی، یہ ساری چیزیں تھیں۔ اور پھر اس وقت علماء نے محسوس کر لیا تھا کہ اگر انگریزوں کے خلاف علم جہاد بلند نہ کیا گیا تو یہ ہمارے مذہب کے بھی دشمن اور ہمارے ملک کے بھی دشمن ہیں، کیونکہ اس وقت کے حالات یہ تھے کہ انگریزوں نے بڑے بڑے عیسائیوں کو جو یہاں کی زبانیں جانتے تھے، فارسی زبان، سنسکریت زبان، جو زبانیں جانتے تھے، یہ اپنی کوٹھیوں کے اندر ان کے جلسے کرواتے تھے، اور وہ عیسائی پادری دوسروں کے مذاہب پر حملے کرتے تھے اور گالیاں بکتے تھے مذہبی بزرگوں کے خلاف۔ تو مسلمان یہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟